بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں لیلۃ البارات کی رات ہے۔ بارات کا معنی آزادی و خلاصی کے ہیں۔ اس رات کو شب بارات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات بے شمار لوگوں کے جہنم سے بارات و خلاصی کے فیصلے فرماتے ہیں، مگر بعض لوگ اس رات کو بارات کی رات سمجھتے ہیں، یعنی خوشی کی رات، دھوم دھام کی رات، چراغاں کرنے کی رات، کھانے پینے کی رات یا آتش بازی وغیرہ کرنے کی رات، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس رات کو قبرستان جانا بھی کسی طرح ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس قدر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار اس رات جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے اور اہل قبرستان کی مغفرت کی دعا فرمائی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ قرآن پاک میں اس بابرکت رات کا ذکر اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب واضح کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا ہے، ہم آگاہ کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ اس رات ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے، بے شک ہم آپ کو پیغمبر بنانے والے ہیں۔ سورہ دخان کی ان آیات مبارکہ میں ماہ شعبان کی اس رات کا ذکر ہے، یعنی اس مبارک رات سے مراد شعبان کی وہ 15ویں رات ہے جس کو لیلۃ البارات کہتے ہیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروایت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے اس رات کا بابرکت اور مقدس ہونا معلوم ہو گیا۔ ماہ شعبان کے چاند کو بڑے ہی اہتمام سے دیکھنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، عبادت کرنا افضل ہے، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، لیکن نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا خلاف اولا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے ضعف و کمزوری نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ شعبان کے چاند کی شمار رکھو ماہ رمضان کے لیے، اس لیے کہ جب شعبان کی تاریخ صحیح معلوم ہوگی تو رمضان المبارک کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے چاند کا جس قدر خیال فرماتے تھے، اتنا کسی ماہ کے چاند کا خیال نہ فرماتے تھے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو عبادت کے ساتھ بیدار ہو اور اس کے درمیان روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت و بخشش کا خواستگار جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کو میں عافیت دوں، جب وہ عافیت کی دعا مانگے، اور یہ اعلان رحمت صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی بعض محروم اور بدقسمت لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک مشرک ہے، دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا، تیسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا، چوتھا قطع رحمی کرنے والا، پانچواں متکبر، کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، چھٹا ماں باپ کا نافرمان،
7واں شراب پینے والا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات بہت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن ماہ شعبان میں بہت سی قبیح رسومات لوگ روایت کرتے ہیں، اور بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات وغیرہ میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے کسی نے کچھ پکایا ہے کہ نہیں۔ بظاہر یہ مخفی معاملہ بجز نقلی دلیل کے کسی اور طرح ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شب برات سے پہلے مر جائے تو جب تک اس کے لیے فاتح شب برات نہ کی جائے وہ مردوں میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی بالکل لغو ہے۔ پھر ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ شب بیداری کے لیے فرائض کی طرح اس میں لوگوں کو جمع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر چند کو اجتماع سے شب بیداری تو سہل ہو جاتی ہے، مگر نفلی عبادت کے لیے لوگوں کو اس طرح بلانا اور جمع کرنا خود خلاف شریعت ہے۔ البتہ اتفاقاً کچھ لوگ اگر جمع ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔